بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسے غور سے سنیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز چل پڑی ہے اور ہر بندہ اس کو بولے جا رہا ہے اور وہ ہے نیور کوئٹ۔ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا، کبھی بھی کوئٹ نہیں کرنا۔ اور یہ بہت بڑا ٹوپی ڈرامہ ہے، اور جو لوگ حقیقت میں کام کرتے ہیں اور جنہوں نے زندگیاں گزاری بھی ہیں اور زندگی میں سکسیزفل رہے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ بہت مرتبہ آپ کو کوئٹ نہیں کرنا ہوتا، بہت مرتبہ کوئٹنگ از دی بیسٹ آپشن، اور کوئٹ نہ کرنا سب سے ورسٹ آپشن ہوتا ہے۔ آپ کی پوری زندگی کا بیڑا غرق اس کی وجہ سے ہو جائے گا۔ عقل مند آدمی سوچتا ہے کہاں کوئٹ کرنا ہے اور کہاں پہ کوئٹ نہیں کرنا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو قریب النظر میں وہ کوئٹنگ لگے، لیکن لانگ ٹرم کے اندر اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اسلام سے بھی مثالیں موجود ہیں اور ماڈرن ورلڈ سے بھی مثالیں موجود ہیں کہ بہت سے لوگ کوئٹ کر جاتے ہیں۔ آپ ایک کورس کر رہے ہیں، آپ بیچلرز کر رہے ہیں کمپیوٹر سائنس میں، اور 6 سال سے آپ کالج کے اندر ہیں اور فیل پہ فیل ہو رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب کہ آپ 18 سال تک بیچلرز ہی کرتے رہیں۔ اور بھیا آپ کے کام کا نہیں ہے، آپ جان چھوڑ دیجئے اس کی، ورک شاپ پہ لگ جائیے، کوئی اور کام کر دیجئے۔ آپ ڈاکٹر بن گئے، ڈاکٹر بن کے نہیں دے رہے، آپ کا USA میں کلیئر نہیں ہو رہا، 4 سال سے اس میں رو رہے ہیں، آپ نے لاء کی ڈگری کی، وکالت آپ کو بالکل پسند نہیں ہے، تو بھیا کوئی وہ چیز کر لیجیے نا جس پہ آپ کا پیشن ہے، جو آپ کو چاہتے ہیں۔ لعنت بھیجیے اس کے اوپر، اس کو کوئٹ کر جائیے، کچھ اور کریں۔ دیکھیے، میں بچپن میں میرا بڑا شوق تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں ڈیٹا سائنٹسٹ بن گیا، کمپیوٹر سائنس بن گیا، پہلے دن سے میں نیور کوئٹ کیا ہوگا، اس سے کوئی ٹروپی ڈرامہ نہیں ہے۔ میری وہ کتاب پڑھ لیجیے، جستجو کے سفر والی۔ بچپن میں مجھے بڑا شوق تھا کہ میں پائلٹ بن جاؤں، اب چشمہ لگ گیا، پائلٹ نہیں بن سکتا۔ پھر بولا چلو جی نیوی میں چلے جاتا ہوں، اب سانس کا مریض، نیوی میں کہاں جاؤں گا، سوئمنگ کرنی نہیں آتی۔ اچھا تو آرمی میں جاؤں گا، پھر 4 فٹ کا قد، پتلا سا تھا، بھاگ ہی نہیں سکتا استما کی وجہ سے، تو وہ بھی چلا گیا۔ پھر سوچا چلو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انٹر پری میڈیکل سے کیا، میڈیکل کی جو کاسٹ تھی ایجوکیشن کی، میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا، انجینئر کی بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں NED وغیرہ کہیں جا کے پڑھ لوں۔ جب زندگی میں کچھ نہیں کر سکا نا، تو کمپیوٹر سائنس میں آ گیا۔ اب میں کہا چلو یہ کرتا ہوں تو کر لیتا ہوں۔ اچھا کمپیوٹر سائنس میں بھی ماسٹرز کیا میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، یہ بات کر رہا ہوں میں 2003 سے لمس کی، 2005 میں فلوریڈا ٹیک سے فل بیٹ کے اوپر آیا، تو اس وقت AI کا اتنا زور نہیں تھا۔ میں کہا بھاڑ میں گئی AI، ڈیٹا سائنس کرتے ہیں، PhD کر لیا ڈیٹا سائنس کے اندر۔ اس وقت ڈیٹا سائنس کا نام بھی نہیں تھا، بگ ڈیٹا کا نام تھا۔ 2014-15 میں کرپٹو کرنسی آیا، تو بلاک چین کے اندر ایک ماسٹرز اور کر لیا۔ اب میں آج کل کینیبیس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، تو اس کو سارے کو کوئٹنگ تو بولوں گا، اور کیا بولوں گا، ہاں ایک اسکل آگے سیکھ لیا، اسے کچھ پیسے بنا لیے، اب آگے چلو کچھ اور کام کر لو، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ ایون ملکوں کے اندر، پاکستان میں تھا، پاکستان میں آگے گرو نہیں کر پا رہا تھا، میں کہا چلو کہیں اور چلتے ہیں، آئرلینڈ پہنچ گیا، سری لنکا چلا گیا، بنگلہ دیش جا کے ریپ کے ساتھ کام کیا، UK کوونٹ یونیورسٹی پڑھانے کے لیے چلا گیا، لتھونیا چلا گیا، وہاں پہ کام کر لیا، لیٹویا چلا گیا، وہاں پہ کام کیا، فن لینڈ چلا گیا، وہاں پہ HEC کے ساتھ کام کیا، امریکہ آ گیا۔ امریکہ میں بھی کون سی ایک جگہ بھیا، 6 ریاستیں چینج کر چکا ہوں، ہوائی میں رہ چکا ہوں، کیلیفورنیا میں رہ چکا ہوں، الاسکا میں چلا گیا تھا انکریج پڑھانے کے لیے، فلوریڈا میں نہ ہوں، نارتھ کیرولینا میں نہ ہوں، نیو یارک میں اب ہوں۔ تو سارے جو نہیں سمجھ میں آتا کوئٹ کریں، آگے کریں۔ بزنس کیا، دیسی نیسیسٹیز کا بزنس کیا، نہیں کیا تو کوئٹ کر دیا۔ وہ اسلامک ڈیزائن ہاؤس کا بزنس کیا، نہیں چلا تو کوئٹ کر دیا۔ گفتگو کیا، وہ چل پڑا، منٹو کا کیا، وہ چل پڑا، ولی کیا، وہ چل پڑا، اسکل اسکور کیا، وہ چل پڑا، زندہ بھاگ اب اس کا نام ویزا بریج ہے، وہ کیا، وہ چل پڑا، چھا جاؤ، وہ چل پڑا۔ اب یہ جتنے فیلیورز تھے نا، اس سے سیکھا ہے۔ زندگی میں کوئی ٹائم نہیں نا، اپنی فیلیورز کے اوپر کتاب لکھ دوں گا، 30 سے اوپر زندگی میں فیلیورز ہیں، لیکن ان فیلیورز نے، ان تمام کوئٹنگ نے مجھے اس قابل بنایا کہ اب میری سکسیس کی پرسنٹیج بڑھ گئی ہے۔ اب یہ گرے بال ہو گئے، داڑھی آ گئی ہے، بڈھا ہو گیا ہوں، تو اب وہ سکسیس ہوتی ہے، لوگ بولتے ہیں جی نیور کوئٹ کی کوئی کہانی نہیں ہے بھیا، 100 دفعے کوئٹ کر چکا ہوں۔ اچھا اب آپ ماڈرن مثال لیں، اب صلح حدیبیہ کو لے لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے تھے، تو نعوذ باللہ کیا کوئٹ کر آ گئے، صلح حدیبیہ ہوئی اور وہ آرام سے حج کیے بغیر واپس آ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں عمرہ حج کرنے کے لیے، وہاں سے واپس پلٹ کر آ گئے، تو کیا نعوذ باللہ کوئٹ ہے؟ آپ کو ماحول کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اب ماڈرن مثال لے لیجئے، بل گیٹس کالج ڈراپ آؤٹ ہو گیا، مارک زکربرگ کالج ڈراپ آؤٹ ہو گیا، اسٹیو جاب کالج ڈراپ آؤٹ ہو گیا، تو پڑھ رہے تھے نا، ان کو آپ نیور کوئٹ کا بولتے تو زندگی بھر پڑھتے ہی رہتے۔ کب وہ ہمیں ایپل اور اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیاں بنا کے، فیس بک طرح کی کمپنیاں بنا کے دیتے ہیں، مائکروسافٹ بنا کے دیتے ہیں، انہوں نے بھی کوئٹ کی نا، جاب کوئٹ کیا تو کچھ کیا نا۔ آپ اس کو چھوڑ لیجیے، آپ بات کر لیجیے کیون سسٹروم کی۔ کیون سسٹروم بھائی صاحب نے گوگل چھوڑ دیا، گوگل کو کوئٹ کیا تو انہوں نے جا کے انسٹاگرام بنایا، اور گوگل کو چھوڑتے ہی نہیں تو انسٹاگرام کب بنتا۔ آپ اریانہ ہفنگٹن کو دیکھ لیجیے، ہفنگٹن پوسٹ میں برن آؤٹ ہو گئی تھی، اس نے ہفنگٹن پوسٹ سے کوئٹ کیا، چھوڑا تو اس نے اپنا ویل بینگ کا اپنا اسٹارٹ اپ بنایا۔ آپ نومی کو دیکھ لیجیے، وہ ٹینس پلیئر تھی، سب کچھ تھی، اس نے بولا جی مجھے پرسنل ہیلتھ کے اوپر کام کرنا ہے، میں کوئٹ کر رہی ہوں، میں اپنے اوپر کام کروں گی، اس پہ کام نہیں کر سکتی۔ ایون ولیمز کو دیکھ لیجیے، آڈیو بنایا تو انہوں نے، آڈیو بھائی صاحب سے چل نہیں
نہیں سکا, آڈیو کو انہوں نے لعنت بھیجی, کوئٹ کیا, تو ٹویٹر کے بانی بن گئے, ٹویٹر انہوں نے بنا لیا. اگر وہ لگے رہتے اس کے اوپر تو زندگی میں ٹویٹر کبھی بھی نہیں آتا. اور اب بہت ساری ایکوزیشن دیکھ لیجئے, آپ نے سنا ہوگا, وہ فیس بک میں میری کتاب میں پڑھا ہوگا, لیبرا انہوں نے کرنسی لانچ کی تھی, وہ کدھر گئی؟ $2 بلین کا انہوں نے اوکیولس خریدا تھا وی آر کے لیے. وی آر پہ دنیا آئے گی, دنیا تو وی آر کے اوپر نہیں آئی, تو کیا وہ 2 بلین کو روتے رہے؟ بند کر کے اس کو رائٹ آف کر دیا. گوگل نے موٹورولا کو خریدا, مائکروسافٹ نے نوکیا کو خریدا, والمارٹ نے $3.3 بلین کا Jet.com لیا تھا, امیزون نے کٹسی لیا تھا, diapers.com کی جو پیرنٹ کمپنی ہے $545 ملین کے اندر. وہ سارے کے سارے کہاں گئے؟ سب کے سب ناکام ہو گئے, سب کے سب جان چھوٹ گئی. ای بے والوں نے اسکائپ خریدا تھا, ان سے نہیں چل سکا, ان کا نقصان ہوا. بعد میں اسکائپ کسی اور نے خریدا, انہوں نے جا کے مائکروسافٹ کو کئی سالوں بعد بیچا, تب تک اس کا ٹائم نہیں آیا تھا. تو سارے کے سارے کوئٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ آئندہ اگر کوئی نیور کوئٹ بولے نا, آپ بولیں جی بابا جی آپ کام کرتے رہو نیور کوئٹ کے اوپر, میرے بس زندگی میں دیکھوں گا ایک عقل مند آدمی ہوتا ہے نا, صحیح ڈیسیجن لیتا ہے, کہاں کوئٹ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. سامنے سے ٹرک آ رہا ہے تو کیا کود جائیں گے سامنے آ کے کہ آپ آئرن مین کی طرح ٹرک کو چبا کر دیں گے؟ وہ ٹرک آپ کے اوپر سے گزر کے چلے جائے گا. تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, فائرنگ ہو رہی ہے تو نیور کوئٹ کے چکر میں بہادر بن کے سامنے نہ جایا کریں. جب حالات مشکل ہو جائیں, کوئی شہر آپ کے لیے مشکل ہو جائے, کوئی ملک آپ کے لیے مشکل ہو جائے, کوئی ٹیکنالوجی آپ کے لیے مشکل ہو جائے, کوئی ریلیشن شپ آپ کے لیے مشکل ہو جائے, اس کو کوئٹ کر دیجئے. آپ ایک آفس میں جاتے ہیں جہاں پہ اتنی ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, اتنی پولیٹکس ہے کہ آپ آدھے پاگل ہو جاتے ہیں, آپ بلڈ پریشر کی میڈیسن کھانا شروع کر دیتے ہیں, اس کو پہلی فرصت میں کوئٹ کر دیجئے. وہ آپ کو 1-2 سال لگتا ہے کہ تنخواہ ملے گی, رزق مالک اللہ پاک ہے, کہیں اور سے کر دیں گے, آدھی تنخواہ میں کہیں اور چلی جائیے, ادھر سے نکلیے تاکہ جان چھوٹے. شادی کے اندر شادی بھیا نہیں چل رہی نا, اسلام نے ڈائیورس کا آپشن دیا ہے نا, آپ اپنے گھر جاؤ, اپنے گھر جائے, وہ کسی اور سے شادی کرے, وہ کسی اور سے شادی کرے, اپنا گھر بساؤ, اپنی بھی زندگی آسان کرو, اس کی بھی کرو. لازمی کہ 40 سال تک اسی شادی کے اوپر لگے رہنا ہے, اپنے آپ کو بھی عذاب میں ڈالنا ہے, اس کو بھی عذاب کے اندر ڈالنا ہے. تو جب بھی آپ کو زندگی تنگ کرے, جگہ تنگ کرے, جاب تنگ کرے, فیلڈ تنگ کرے, تو اس آپشن کو ضرور سوچا کریں کہ بھائی کوئٹنگ از این آپشن. ہمارے معاشرے میں جو بنا دیا نا موٹیویشن اسپیکرز میں کہ کوئٹنگ آپشن ہی نہیں ہے اس طرح سے, یہ بات بہت زیادہ غلط ہے. اس پہ مت سوچا کریں, کوئی چیز تنگ کرا کریں, کوئٹ کر دیا کریں اس کو. ہاں بڑوں سے مشورہ لیں, یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ آپ کی آج شادی ہوئی, کل بیوی نے دال میں نمک زیادہ ڈال دیا تو اب کوئٹ کر کے نکل جائے. بڑوں سے مشورہ کر لیں, دیکھ لیں بھیا میں اس کو جھیل سکتا ہوں, نہیں جھیل سکتا, کوئٹ کر کے آگے نکل جائیے. اور خبردار اگر آپ نے یہ ویڈیو میری بیگم کو بھیجی تو میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.